شراب کا نشہ کرنے والا شراب کو شراب برا مانتا ہے. ڈرگس لینے والا ڈرگس کا نشہ کرتا ہے لیکن مانتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کے ایڈکشن کے شکار لوگوں کا المیہ یہ ہے وہ نہیں مانتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ نشے کا شکار ہیں. بہت بری صورتحال ہے بھائیوں. میں آج بتاؤں آپ کو, ملک میں یا انسانوں میں, سماج میں شراب پینے والوں کی تعداد, ڈرگس کا نشہ کرنے والوں کی تعداد, اور میں کہوں دونوں کی ملا کر بھی تعداد, سوشل میڈیا کے ایڈکشن کا جو شکار لوگ ہیں ان سے کم ہے تعداد. یہ جو نشہ ہے, اس نشے سے اور اس کی غلامی سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا. کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتے, یہ ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں, اور میرے اور آپ کے دین و ایمان کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہمیں اپنا غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا. یہ پہلا نقصان ہے جو آپ کو اور مجھ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے سوشل میڈیا کا. لت لگی ہوئی ہے اس کی ہم اور آپ کو. سبحان اللہ, اتنے واقعات, اتنے قصے. اس نشے کی لت میں مائیں بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. باپ کو پتا بھی نہیں بچے کہاں ہیں. بہت بری لت ہے. بچوں کو ایڈکشن اس قدر زیادہ اس کا ہے, کھانا اس کے بغیر نہیں کھاتے, پینا اس کے بغیر نہیں چلتا. یہ جو لت ہے, ایڈکشن جسے کہتے ہیں نا, یہ سب سے پہلا نقصان ہے اللہ کے بندو, اور یہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہا ہے, یہ ہماری آخرت بھی برباد کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, ذرا یہ مسئلہ سمجھیے آپ. ابھی یہ جو نسل ہے نا, ابھی ہم لوگ پچھلے 10 سال کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے زد میں جی رہے ہیں. لگ بھگ 10 سال ہی میں اتنا اس کے اندر یوں کہیے اچھال آیا ہے. آج سوشل میڈیا کا جو لوگوں کے دماغ پہ جو نقصان ہو رہا ہے نا, اس ایڈکشن لت کا جو نقصان ہو رہا ہے, ابھی بھی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں. آج ان بزرگ چہروں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے بزرگ جو اپنے بچوں کا کاروبار وغیرہ کرتے کرتے کاروبار بچوں کے حوالے کر چکے ہیں یا شادی بیاہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کو مسجدوں میں دیکھا کرتے تھے. مسجدیں ہماری چھوٹی بھی مسجد ہوتی, 2-4 بزرگ ہمارے مسجدوں میں ہوتے تھے. جوان تو جوان چھوڑیے, بزرگار مسجدوں میں نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے؟ اس مصیبت میں دیکھیے, بزرگ فارغ اوقات میں گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل میں ڈوبے ہوئے, گھسے ہوئے موبائل کے اندر, اسی سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسجدوں میں نہیں رہ گئے ہمارے بزرگ. ہم تو نوجوانوں کو مسجد میں رکھنے کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کا شاب نشأ فی عبادت اللہ. نہیں ہے نوجوان عبادتوں میں. اب آپ سوچئے, جس نوجوان کی زندگی میں سے آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے ہو جائے, باقی آدھی زندگی میں وہ کھائے گا, وہ پیے گا, وہ کھیلے گا, وہ کمائے گا, وہ زندگی جیے گا, اور اس میں سے پھر عبادت کے لیے وقت نکالنا کیسے ہوگا؟ ہم کو اندازہ نہیں وقت کے اعتبار سے ہم نے کتنا بڑا سرمایہ اور کتنی بڑی دولت ہم نے اس سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی ہے. یہ دوسرا بڑا نقصان ہے. تیسرا نقصان, صحت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. صحت کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا. آدمی کے اپنے اندر مختلف قسم کی مختلف قسم کی بیماریاں, انزائٹی کا بڑھنا, ڈپریشن کا آنا, آدمی کے ذہن کے اندر ذہنی بیماریاں, وہ بیماریاں جو کبھی ہم پہلے نہیں سنتے تھے, پہلے بہت شاذ و نادر, بلکہ لوگ ان کو جو کہتے تھے یہ بڑے مالداروں کی بیماریاں, بہت زیادہ جو پیسے والے ہوتے نا ان کی بیماریاں. یہ مسئلہ نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا نے آج عام لوگوں کو اپنی زد پہ لے لیا ہے, طرح طرح کی بیماریاں. اور ابھی ریسرچ ابھی اس مقام پہ ہے نہیں, میں اپنی طرف سے کوئی پشتی نہیں کرتا, لیکن جو باتیں کہی جا رہی 4G 5G کی ریز جو ہیں, جو شعاعیں ہیں, اس سے کینسر کا خطرہ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں, اقرار کرنے والے زور دے رہے ہیں. چل رہی ہے ساری دنیا. صحت کے اعتبار سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیکھیے. کم سے کم ایک نقصان تو میں بتا ہی سکتا ہوں. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک نقصان, اور جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہو, وہ کیا ہے معلوم؟ انسان نے چلنا پھرنا بند کر دیا ہے. چلنا پھرنا بند ہو گیا آدمی کا, اور چلنا پھرنا بند ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر لیزینس, بچے سست,
اور بڑوں کے اندر موٹاپا، بڑوں کے اندر موٹاپا، چلنا پھرنا، واکنگ، یعنی زندگی کی حرکت جو ہے وہ تھم گئی. کونوں میں بیٹھے، بستر پہ بیٹھے، صوفوں میں دبے ہوئے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، انسانی زندگی نے چلنا پھرنا بند کر دیا. اور اس ایک چیز نے، آدمی صرف چلنا بند کرتا ہے تو بڑوں کے اندر موٹاپا آ رہا ہے. اور موٹاپا کہتے ہیں 1000 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کے اندر، اس بچوں کے اندر وہ پہلے جو بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے، مٹی میں کھیلتے تھے، جو گلی ڈنڈا کھیلتے، کچھ بھی کھیلا کرتے تھے، یہ جو اس کے جو صحت کے اعتبار سے فائدے، ان ساروں سے دور ہو گئے. بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو رہے ہیں صحت کے نقصانات کے اعتبار سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج آپ کی اس مسجد میں یہ جو 2 روزہ دورہ علمیہ رکھا گیا ہے، اس کے ایک سیشن میں، اس کے ایک حصے میں اس نے شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی شروعات کروں اور کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھوں، یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ذکر کر دوں کہ برادر عزیز ابھی آپ کے سامنے جب مجھے مدعو کر رہے تھے تو اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے یا پھر ان کے نیک جذبات، ان کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کہا. ان کی محبت بھی قبول ہے، ان کے جذبات کی بھی قدر ہے، مگر اتنے بڑے بڑے جملے، اتنے بڑے بڑے القاب، اور اس کے بعد پھر آدمی کو لا کر بٹھایا جائے تو یوں سمجھیے کہ آدمی ان القاب کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر ہماری اپنی مجالس میں، خاص طور پہ اہل حدیثوں کا جو اسٹیج ہوتا ہے، حتی المقدور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تعارف ہو، نہ تو آدمی کی خدمات کا تذکرہ لمبا چوڑا کریں، نہ اس کی تعریف میں آپ داخل ہوں. گمنام آدمی ہیں یا نئے آدمی، نئے چہرے ہیں ادھر یا ادھر، تو ان سے سامنے تعارف کروا دیا جائے کہ فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے، اتنا کافی ہے. بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ کم سے کم میرے ساتھ جو ہے ایسا آپ حضرات نہ کیا کریں. میں اگر مجھے پتہ ہوتا پہلے تو میں پہلے منع کر دیتا. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے جیسے کہا کہ آپ کی محبت بھی قبول ہے، آپ کے جذبات کی بھی قدر ہے، لیکن یہ مجھے بہرحال جو ہے ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں اتنی ساری. ہم لوٹتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. میرے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات یا نقصانات. سب سے پہلے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں یہ کیا ہے. اردو میں ان کو سماجی رابطے کے ذرائع کہا جاتا ہے.
یعنی آدمی سماج ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ جانداروں کی قبیل سے ہے، یعنی حیوان کی قبیل سے، انسان حیوانوں سے بن نکلا، ایک قسم حیوانوں کی، ایک قسم ہے جانداروں کی. اور انسان جانداروں میں اس قبیل میں آتا ہے جو تنہا رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتے ہیں. الانسان مدنی بالطبع کہتے ہیں، فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا مادہ ہے. اکیلا آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جو سزائیں آج بھی حکومتیں دیتی ہیں، قید جو رکھی جاتی ہے اس میں ایک قسم کی قید ہے جسے قید تنہائی کہتے ہیں. قید تنہائی کیا ہے؟ آدمی کو ایسی جگہ قید کیا جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی انسان نہیں ہوتا. دن میں ایک متعین وقت پر کھانا دینے والا، پانی دینے والا یا کوئی نگرانی کرنے والا کبھی آ جائے، ورنہ انسان در و دیوار کے بیچ میں اکیلا ہوتا ہے. اس لیے کہ اکیلے رہنا یہ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کے خلاف ہے. تو رابطہ جسے کہتے ہیں، تعلق جسے کہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خاندان قبیلے بنائے، انسان کے رشتے ناطے بنائے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے رشتوں سے باندھا اور اس سے متعلق اسلامی شریعت میں بڑی تفصیلی احکامات دیے کہ انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے تعلقات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اگر پورا قرآن، پوری سنت پڑھ کر دیکھیں تو اصل اسی پر ابھارا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اصل چیز ہے تعلقات. اصل ہے تعلق آدمی کا آدمی سے ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مسلمان جو دیگر مسلمانوں سے یا لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے. اب تعلقات ہیں تو ظاہر سی بات ہے کئی بار تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان پر صبر کرتا ہے، ایسا مسلمان بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ اسے برداشت کرنے کی نوبت آئے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں بھی اصل یہی ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے روابط رکھے، یہ اصل ہے. البتہ اسلامی شریعت نے، آپ اگر دیکھیں گے، اس بنیادی مسئلے کو طے کرنے کے بعد، تعلقات کے باب میں اس بنیادی مسئلے کو طے کرنے کے بعد کہ انسان انسان سے ملے، مسلمان مسلمان سے ملے، ایک دوسرے سے مل کر یہ سماج بناتے ہیں، یہ سوسائٹی بناتے ہیں. اس لیے تعلقات اصل ہیں یہ بتانے کے بعد اب آپ دیکھیں شریعت مطہرہ میں یہ ہوا ہے کہ کچھ خاص قسم کے تعلقات کو محدود کرنے یا کچھ خاص چیزوں تعلق نہ رکھنے کا اسلام نے حکم دیا. مثال کے طور پر آدمی، مرد اور عورت، مرد مرد سے تعلقات میل جول رکھ سکتا ہے، عورت عورت سے تعلق رکھ سکتی ہے میل جول، لیکن غیر محرم مرد عورت آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. اصل یہ کہ اس سے پرہیز ہونا چاہیے. اور اگر ضرورت پڑ جائے تو اسلامی شریعت نے آداب بتائے کہ مثال کے طور پر اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جب خواتین سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، ضرورت پر کچھ پوچھنا ہے. اور ادھر عورتوں کو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول، مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز اور اپنے لہجے کی لچک پر قابو رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، سامنے والے کے دل میں اگر شہوت کا مرض ہے، خواہشات کا مرض ہے تو کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اسلامی شریعت نے جیسے یہ کہا ایک غیر مسلم سے آپ کے تعلقات، اصل یہ کہ تعلقات رکھیں آپ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ کتنے تعلق ہونے چاہیے، کس حد تک تعلقات ہونے چاہیے، کس معاملے میں ان کے ساتھ جانا چاہیے، کس میں نہیں جانا چاہیے، اسلام نے اس کی تفصیلات رکھی. ایسے ہی مسلمان مسلمان سے تعلق رکھے، لیکن جہاں تک بات اس کی آتی ہے کہ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان سے تعلق رکھتے ہوئے تعلقات کو محدود کب کر سکتا ہے؟ تو اسلامی شریعت نے پھر اس کا ضابطہ بتایا، اگر کوئی بدعتی ہے تو بدعتی سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر عوام میں سے آپ ہیں، آپ ان علماء میں سے نہیں جو علی وجہ البصیرہ حق و باطل میں فرق کرنے والا علم رکھتے ہوں، تو پھر آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں جو بات بنیادی مسئلے کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا یا سماجی رابطے کے ذرائع کو سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی شریعت میں انسانی تعلقات جسے کہتے ہیں، انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، اس کی شرعی حیثیت کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کچھ تعلقات ایسے ہیں کہ جن کو بھرپور نبھانے پر اسلام ثواب کی بات کرتا ہے، والدین اور اولاد کا تعلق، بھائی بہن کا تعلق، وہ رشتے جسے ارحام کہا جاتا ہے، صلۃ الارحام، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنا، اس پر ثواب کی اسلامی شریعت نے بات کی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو شریعت اسلامیہ میں تعلقات کے حوالے سے بات کہی گئی ہے، یہ اصل میں سوشل میڈیا میں جانے سے پہلے ہماری سمجھ میں آنے چاہیے، تبھی ہم اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر پائیں گے اور اس میں صحیح طریقے سے ہم ایک صحیح اسٹینڈ لے پائیں گے۔ اسی لیے میں یہ بات موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، ایسا مت سمجھیے آپ کہ سوشل میڈیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک نیا ٹاپک ہے، نیا موضوع ہے، ایک دم نئی دنیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دین وہی 1450 سال پرانا ہے، تعلیمات وہی 1450 سال پرانی، احکام شریعت وہی 1450 سال پرانے، مسئلہ کچھ نہیں، وہی تعلقات کے ضابطے، وہی تعلقات کی بنیادیں جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتائی تھیں، شکل نہیں آئی ہے، بس صورت آپ کے سامنے نئی اختیار کر گئی ہے۔ تو بات اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں انسانوں کا انسانوں سے، مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو بات کہی ہے وہ 3 حصوں میں بانٹی جا سکتی۔ ایک ہے نارمل تعلق، انسان کو انسان کی ضرورت ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، اٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، ضرورت بھر تعلق، یہ ضرورتوں سے متعلق جڑے ہوئے تعلقات۔ دوسری طرف ان میں سے مثبت رخ پہ جانے والے تعلقات جن کے نبھانے پہ ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ جن کو ہم رشتے ناتے کہتے ہیں، اور وہ جس میں آدمی اپنے تعلقات کا دینی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف گئے تو طائف میں جب طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکار دیا، انکار کر دیا، تو اللہ کے نبی جب واپس آئے، مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، اس وقت کے عرب کے رواج کے مطابق اس کا قوی امکان تھا کہ اللہ کے نبی ایسے ہی مکہ میں چلے آتے، مکہ والے اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے اور یہ کہتے کہ آپ تو شہر چھوڑ کر جا چکے تھے، اب کیوں واپس آئے؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مطعم ابن عدی، مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار اور غیر مسلم ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ میں تمہارے جوار میں، یعنی تمہارے سپورٹ کے ساتھ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی نے وہی کیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کا سپورٹ لیا، وہ جو تعلقات تھے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن جو تعلقات تھے ان کا بہتر استعمال اللہ کے نبی نے کیا۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف مثبت رخ پہ جانے والے تعلقات جس پر آدمی کو ثواب ملتا ہے، اور دوسری طرف وہ تعلقات جسے شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا، نقصان دہ قرار دیا گیا، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے شریعت مطہرہ کی واضح ہدایت ہے کہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ 3 حصوں میں ہم اپنی دنیا زندگی کے تعلقات کو بانٹ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، آدمی کے آدمی سے ملنے کے نئے ذرائع ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ سماجی رابطے کے نئے ذرائع ہیں۔
آپ کہیں پرانے زمانے میں لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، خط کے بعد زمانہ آیا وہ ٹیلی گرام کا، ٹیلی گرام کے بعد زمانہ آ گیا پورے ٹیلی فون کا، اس کے بعد زمانہ آ گیا موبائل فون کا۔ اب موبائل فون کے بعد جب خاص طور پر کمپیوٹر وغیرہ وجود میں آئے، پھر انٹرنیٹ کا وجود ہوا، تو اب کمپیوٹر کے ذریعے ہو یا آپ کے موبائل کے ذریعے، یہ جو جتنے بھی گیجٹس ہوتے ہیں، ذرائع، یہ اور انٹرنیٹ مل کر کچھ نئے ایسے امکانات پیدا کیے جس سے آدمی آدمی سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کے نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ ذرائع کبھی ٹیکسٹ لکھنے کی حد تک ہیں، کچھ وہ ہیں جس میں آواز ایک دوسرے تک پہنچائی جا سکتی، یعنی بات کی جا سکتی ہے، اور نئے زمانے میں وہ ذرائع ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم ویڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اور سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے۔ آپ تو ابھی وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، مان لیجیے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، حقیقت میں ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں سائنس اس مقام پہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسی ہی کسی کرسی پہ درس دے رہا ہوں، لیکن یہاں میری شبیہ آپ کو جو ہے وہ ریز کے ذریعے، وہ جو شعائیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ بالکل مجھے بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں پورے کمرے کے بیک گراؤنڈ کے اندر۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، روابط کے نئے ذرائع انسان نے ایجاد کر لیے۔ اب یہ جو ذرائع ہیں اس کے لیے کچھ مشہور اپلیکیشنز ہیں، جیسے آپ فیس بک کہتے ہیں، یا پھر آپ ٹویٹر کہتے ہیں، یا آج کل واٹس اپ بھی چلتا ہے، واٹس اپ سب سے زیادہ چلتا ہے، یا انسٹاگرام ہوتا ہے، اسنیپ چیٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہیں جو کامن ہیں، جو سب لوگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ حضرات اور خاص طور پر یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، نوجوان لڑکے، یہ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے اپلیکیشنز ہیں جس میں ڈیٹنگ ایپس داخل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے بھی ایسے ایپ، ایسے ویب سائٹس، یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی سماجی رابطے کے ذرائع جتنے ہیں آج ہم ان کو عرف عام میں سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے دور کے بعد الیکٹرانک میڈیا، یعنی اخبارات، کتابیں، جرائد چلتے تھے، اس کے بعد پرنٹ میڈیا آیا، معاف کیجئے، اس کے بعد میڈیا جو ہے ترقی کیا، پرنٹ میڈیا کے بعد میں ہمارے پاس جو ہے ٹی وی کی شکل میں، یا پھر یہ کہ نیوز کی شکل میں آئے، اور اب وہی ترقی آگے بڑھ کر سوشل میڈیا کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، آپ اسے یوں سمجھیے کہ کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی ایسا ذریعہ جو آدمی کو ایک سے دوسرے سے ملنے کے راستے پیدا کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ سوشل میڈیا بھی انسان کی محنت اور قد و کاوش اس میں ضرور شامل ہے، لیکن تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو شر محض نہیں پیدا کیا، یعنی کوئی چیز از اول تا آخر شر ہی شر ہو، اللہ نے ایسی کسی چیز کو کائنات میں پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کا ایک بڑا اہم باب ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس میں شر ہو سکتا ہے، لیکن شر محض نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس میں صرف خراب ہی خرابی ہو، وہ ہر اعتبار سے خراب ہو، غلط ہو، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے پیچھے حکمتیں بہت ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر یہ جو امکانات انسان کو دیے ہیں، مقصد وہی ہے جو اللہ نے بہت پہلے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ عمل میں تم میں سے کون بہتر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، یوں مان لیجئے موبائل نہیں، سوشل میڈیا کا ترجمان ہے اس وقت ہماری مجلس میں یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ کہا ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے ان کو رکھتے ہوئے عمل میں کون اللہ تعالیٰ کا بہتر بندہ بن کر دکھا سکتا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ،
اور اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی انسان کے لیے مسخر کی، انسان کے ہاتھوں میں دی، انسان کی پہنچ میں اللہ نے رکھی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم ان سب چیزوں کو اختیار کر کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ پہلا مسئلہ آپ سمجھ لیں، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کا بہت سارا فائدہ ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں بیٹھے اس وقت آپ کے سامنے جو درس ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے بھی میرے بعد بھی جو دروس ہوں گے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں تک ان کو پہنچا دے گا، بات کہاں کہاں تک پہنچ جائے گی، فائدہ ہے اس کا۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیے، پہلے وہ دور تھا، ہم اپنے مدرسے کے زمانے میں پڑھتے تھے تو وہ صورتحال تھی کہ ہفتے میں 15 دن میں کبھی ایک خط آتا تھا والدین کی طرف سے، اور ایک مخصوص وقت تھا جس میں وہ خط لگائے جاتے تھے، ہاسٹل میں دوڑتے تھے طلبہ جا کر دیکھیں کہ والدہ کا خط آیا، والد کا خط آیا ہے کیا، اس لیے کہ اتنا ہی ممکن تھا اس زمانے میں۔ آج وہ بات نہیں رہ گئی، جہاں یاد آئی ایک سیکنڈ میں اٹھا کے آپ اپنے والدین کا حال چال پوچھ سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے حال چال جان سکتے ہیں۔ آپ ان کے مثبت فائدوں کی اگر بات کریں، یہ بات طے ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یقیناً اس سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ان فائدوں کے لیے ان کا استعمال ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا اچھے سے اچھا استعمال کر کے آپ ہر طریقے سے مستفید ہوں۔ آج آپ دیکھیے، شاید ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں انہوں نے باقاعدہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف چیزیں سرچ کرتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں، اسی سے پڑھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اچھا خاصا کاروبار سیکھ لیتے ہیں، بزنس مین بن گئے اچھے خاصے۔ کسی کے ہاتھ میں انہوں نے تربیت نہیں پائی، انہی وسائل کے ذریعے انہوں نے اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، اور اس کے بعد آج دنیا کے اندر ایک مطمئن زندگی گزارنے والے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، دونوں ہی اعتبار سے سوشل میڈیا کے مثبت پہلو ہیں، فائدے ہیں، اور ان کا بھرپور استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اذا انعم علی عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت نازل کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے کسی بندے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا کی نعمت سے اگر ہم جڑ کر بات کریں تو اس کا بہتر استعمال کر کے ہم اپنی دنیا کو کتنا اچھا کر پا رہے ہیں، اپنے دین میں ہم زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے ہم اور آپ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا بہتر استعمال کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ میری بات آج ان ساری باتوں میں زیادہ اہم وہ ہے کہ میں آپ کو اس کے نقصانات گناؤں کہ اس سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہیں جو ہم اور آپ جھیل رہے ہیں، تو میری گفتگو کا آئندہ جو حصہ ہوگا وہ سارا کا سارا اسی پہلو پہ ہوگا کہ اس سوشل میڈیا کا نقصان آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا، یہ میرا دعویٰ ہے، یعنی میں کہیے کہ اس کے طور پہ پیش کروں، ایک مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ آرگیو کیجئے، مناقشہ کیجئے، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نتیجہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر مسلم نوجوان اور خاص طور پر مسلم افراد و خواتین سوشل میڈیا کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصان سے دوچار ہیں۔ میں نے کہا نا، فائدہ نقصان دونوں ہیں، لیکن اگر ہم بحیثیت قوم مسلمانوں کی صرف بات کریں، مسلم نوجوانوں کی بات کریں، اس کا جو مثبت استعمال یا اس کا جو بہتر استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کے مقابلے میں بالعموم اس کا منفی استعمال یا اس سے نقصان اٹھانے والے زیادہ ہیں۔ میں نے یہ کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے میرا، یہ آپ کو لگے گا کہ غلط ہے تو آپ
بات کیجئے، آپ دیکھیے، آپ نکالیے، دیکھیے لوگ کس کس حیثیت سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا منفی استعمال زیادہ کیا یا کر رہے ہیں. اسی لیے اس جیسے پروگرام میں آپ جیسے نوجوان بھائیوں کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ رب کی نعمت کی قدر کرو، اس کے منفی نقصان سے بچو، منفی استعمال سے بچو، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان سے پرہیز کرو. یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس لیے کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ آج ایک اوسطاً، میں سروے کی رپورٹ نہیں لایا آپ کے سامنے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کا سروے، مسلمانوں کا الگ سے نہیں ہے، ہندوستان ان ممالک میں سر فہرست جو ممالک 2-3 آتے ہیں ان میں ہے جہاں کا ایک عام آدمی اوسطاً میکسیمم وقت سوشل میڈیا پہ گزار رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ اپنا وقت دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ وقت دینے والے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس خود سوشل میڈیا میں ایک باقاعدہ اس کا حساب ہے. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں نا، ویوز، مشاہدات، کس نے کس چیز کو دیکھا ہے، کتنی مرتبہ دیکھا ہے. آپ یہ بات دیکھ لیں، دینی پروگرام یا اچھی چیزیں یا رشتہ داروں سے تعلقات جو سوشل میڈیا کا بہتر استعمال ہوتا ہے اس کے نمبر کہاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو یا تو تفریح کی قبیل سے ہیں، حلال بھی اگر ہیں تو کوئی چیزیں اس میں تو وہ تفریح کی قبیل سے، یا حرام چیزیں ہیں، اس کے ویوز کا کتنا جو ہے رینج ہے آپ دیکھ لیں اور دونوں کا موازنہ کر لیں. مثال کے طور پر ایک مولانا نے مثال کے طور پر کوئی دعا سکھانے کے لیے ایک ریل بنائی جو آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے صبح و شام کی، آپ وہ ریل سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. اور کسی ایک یوٹیوبر نے کوئی ریل بنا کر ڈالی اپنے چینل پر، ہفتے بعد دونوں کی ویوز ملا لیجئے. یہ بتاتے ہیں کہ اس قوم کا اکثر طبقہ کس قسم کی چیزوں کو دیکھنا پسند کر رہا ہے، کس قسم کی چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے. ایک طرف یہ کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس ممالک کے نوجوان سوشل میڈیا کے ایڈکشن کا شکار ہیں اس میں ہندوستان سر فہرست ملکوں میں آتا ہو، اور وہاں پھر ویورشپ کا اگر آپ پورا جو یوں کہ یہ چارٹ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کنٹینٹ جب آپ دیکھتے ہیں اس کا کنٹینٹ پورا اس طرف نکلتا ہو، تو پھر یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ جو بات میں نے کہی وہ غلط نہیں ہے. بالخصوص مسلم نوجوان بے روزگاری، تعلیم میں پیچھے، اور اس کے علاوہ اخلاقی تربیت سے محروم، ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی فکر نہیں، اتنی ساری چیزوں میں ڈوبے ہوئے سوشل میڈیا کے منفی نقصان کے تحت جینے والی قوموں میں سے ہم اور آپ ہیں. بھائیو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں اس وقت کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کی ایک بڑی اہم تعلیم آپ کے سامنے لا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. قل، کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے یہ شراب، یہ جوا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں منافع للناس، لوگوں کے فائدے کی بھی بہت ساری چیزیں. لیکن آگے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اب دونوں کا جب موازنہ کرتے ہیں تو ان کا گناہ ان کی منفعت پر یا ان کے فائدے پر بھاری پڑ جاتا ہے، گناہ بڑا ہے. یہ اسلامی شریعت نے ضابطہ دیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور جوئے کو دونوں کو حرام قرار دے دیا. اس ضابطے پر اگر ہم اور آپ تول کر دیکھیں گے نا تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی، اگر اس سوشل میڈیا کا ہم غلط ہی استعمال زیادہ کر رہے ہیں، نقصان ہی زیادہ اگر ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں، تو پھر اسلامی شریعت کے ضابطوں کی روشنی میں یہ بات اہل علم کی طرف سے کل اگر آپ سنیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا حرام ہے تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو،
فیس بک جب بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا، آپ میں سے زیادہ میرے خیال میں لوگ نہیں جانتے، ذرا جو میرے خیال میں تقریباً 25 سال یا اس کے اوپر ہے ان کو یاد ہوگا، زیادہ نہیں، چند سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ جب فیس بک شروع ہوا تو پڑوسی ملک کے اندر اور اس کے علاوہ بعض ممالک کے اندر علماء کی طرف سے حرام، فیس بک کا استعمال حرام ہے، یہ فتویٰ آیا۔ جیسے ہی یہ فتویٰ آیا فیس بک کا استعمال حرام ہے، ساری دنیا میں اس فتوے کا مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ مولوی کس دنیا میں جیتے ہیں، دنیا ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی، دنیا ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی۔ فیس بک، بھئی آدمی آدمی سے ملتا ہے، اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، روابط بڑھتے ہیں، یہ علماء، یہ مولوی اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور ہمارے اپنے قوم کے بھی بعض جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جن کو جو ہے آپ روشن خیال لوگ کہتے ہیں، جن کو آپ مفکرین کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، یہ کہا کہ یہ کہاں کی تک ہے، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال کرنا چاہیے۔ بھائیو، فرق اصل میں اس میں نہیں ہے کہ وہ چیز فی نفسی ہی کیا ہے، اس چیز کے استعمال سے سماج پر جو اثرات مرتب ہونے کا اندازہ تھا، اس وقت اندازہ تھا اور آج حقیقت ہے۔ جو اس کے نقصانات یا منفی پہلو ہے وہ اگر بہت بڑا ہو اور فائدے اس کے کم ہوں تو آپ کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھیں اسلامی شریعت کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے، کیا معاملہ۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے اپنے ملک کا قانون جو کسی دین سے نہیں، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی جس چیز کا نقصان زیادہ ہونے لگے شراب کے علاوہ، اور جس میں پیسہ بنتا ہو حکومت کا یا افراد کا، اس کے علاوہ جو بھی چیز زیادہ نقصان دہ دکھتی ہو، لوگ کیا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اس کو بین کیا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس فائدے اور نقصان کا کرائٹیریا الگ ہے، اس لیے ان کو سوشل میڈیا کے نقصانات زیادہ نظر نہیں آتے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کہوں، سوشل میڈیا کے نقصانات پہ آج دنیا جتنی بات کر رہی، مسلمان کے حق میں نقصان دوہرا ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ دنیا جب بات کرتی ہے تو سوشل میڈیا کے دنیاوی نقصان کی صرف بات کرتی ہے، اور وہی جب اسلامی شریعت بات کرتی ہے تو دنیاوی نقصان کے ساتھ اس کے دینی نقصان کا بھی حساب کرتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس نعمت کا نگیٹو استعمال، منفی استعمال ہی اگر ہمیشہ کیا یا زیادہ کیا، غالب کیا، بعید نہیں آپ کے سامنے علماء کا یہ فتویٰ آئے کہ ایسا استعمال کرنے والے نوجوان پر حرام ہے کہ وہ اسمارٹ فون رکھے۔ اگر یہ طے ہے کہ اس اسمارٹ فون کی وجہ سے وہ اسی کا ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے، اس میں بہت غلط ہی چیزوں میں اس کا وقت گزر رہا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دیں اس کا استعمال آپ پہ حرام ہے، ایسا فتویٰ اگر کل کوئی دے دے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ بھائیو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم ایک ایک کو سمجھ سکیں۔ میں نے یہ کہا اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں جو ہم لوگوں کے استعمال میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ چیز فی نفسی ہی چھری کی طرح اگر آدمی چاہے تو بچ بچا کر صرف فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور آدمی چاہے تو صرف غلط کام بھی کر سکتا ہے چھری کے ذریعے۔ اس سوشل میڈیا کا آدمی بچ بچا کر استعمال اگر کرے مثبت تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اگر آدمی کنٹرول نہ کرے، قابو نہ رکھے تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ بڑے نقصانات سے دوچار کرے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا میں ہم اور آپ کو کس قسم کا نقصان ہو رہا ہے؟ میں کہوں آپ کو دو ناحیے سے نقصان، ایک دنیاوی اعتبار سے ہمارا نقصان اور دوسری طرف دینی اعتبار سے نقصان۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے نقصانات سے ہم گزر رہے ہیں، دو چار ہیں، اور دوسری طرف دینی اعتبار سے بہت سارے نقصانات سے ہم اور آپ دو چار ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تفصیل میں کچھ چیزیں گناؤں گا۔ دینی اعتبار سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھیے آپ۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پاس جو داخل ہوتا ہے، انسان کو جو بہکانے کے لیے آتا ہے نا، آپ کو میں بتاؤں، آپ ہیں میرے ساتھ، آپ نوجوان ساتھ میں ہیں میرے، کہیں ایسا تو نہیں میں مسلسل بولتے جا رہا ہوں تو آپ غائب ہو گئے، ایسا تو نہیں نا؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟
معلوم ہے نا؟ اب آپ سے پوچھتا رہوں گا، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے شیطان آپ کے پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ہے؟ کتنا ہے معلوم؟ کتنا، کس قدر آپ کے پیچھے لگا ہے شیطان، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم نا؟ تو میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو قرآن و سنت میں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ ایک شیطان 24/7 یعنی ہمیشہ لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ، یعنی ایک شیطان ہے جو آپ کے میرے پیچھے لگا ہے، قرین من الجن، ساتھی ہے جو ہمیشہ میرے اور آپ کے پیچھے لگا۔ ایک دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ شیطان روزانہ، ابلیس جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت بچھانے کے بعد اپنے جو کارندے کہتے ہیں، اپنے جو چھوٹے شیطان ہیں ان کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہو، بہکا سکتے ہو، بھٹکا سکتے ہو، گمراہ کر سکتے ہو، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ روزانہ شیطانوں کی ایک فوج ہمارے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے صبح صبح نکل پڑتی، ہم سب کے پیچھے، میرے بھی آپ کے بھی سب کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں ایک بات خاص طور پر کہی، عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، ابلیس ہمارے پیچھے، اس کی ذریت ہمارے پیچھے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں انسان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں شیطان ہمارے پیچھے کیسا لگا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے یوں کہیے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، وہ شیطان ہمارے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان 2 دروازوں سے داخل ہوتا ہے، ایک ہے شہوات کا راستہ، خواہشات کا راستہ، دوسرا ہے شبہات کا راستہ۔ شبہ کہتے ہیں شک، آدمی کے اندر جو ہے ایسا معاملہ جس پہ یقین کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اس میں آدمی کے یقین کو تردد کا شکار کر دے، شک پیدا کر دے اس کے اندر۔ شیطان ان 2 راستوں سے آدمی کے دین پر حملہ کرتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آج آپ سمجھیے سوشل میڈیا نے ان دونوں چیزوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیے۔ خواہشات کا دروازہ بھی اس سوشل میڈیا نے ہم پر کھول دیا ہے، اور شبہات، دین کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنے والی باتوں کا دروازہ بھی اس سوشل میڈیا نے ہم اور آپ پر کھول دیا ہے۔ اس طرح میرا اور آپ کا دین خواہشات کے راستے سے بھی نقصان اٹھا رہا ہے، میرا اور آپ کا دین و ایمان شبہات کے راستے سے بھی نقصان اٹھا رہا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو سوشل میڈیا کے نقصان کی جب ہم بات کریں تو ایک تو دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، کئی نقصانات ہیں، میں گناؤں گا آپ کے سامنے 2-4 اس میں سے بھی، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ کہاں سے؟ یہی 2 دروازے، شہوات اور شبہات۔ تو ان باتوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر سوشل میڈیا کو دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اس چیز نے ہماری زندگی میں ہم سے زیادہ قبضہ کر لیا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا ایڈکشن کے اس مقام پر ہم اور آپ ہیں جہاں ہم اس کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ ہماری خدمت کے لیے تھی، یہ نعمت، یہ ضرورت، اس کے وسائل، اس کے ذریعے جو دنیا کھلتی ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے تھی، لیکن ہم نے اس قدر زیادہ گہرائی میں اپنے قدم اتار لیے ہیں کہ اب یہ چیز میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ مسلط ہو گئے۔ اب ہم غلام ہیں، اس قدر غلام ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں اگر موبائل اٹھا کے نہ دیکھ لیں، بے اختیار ہمارا ہاتھ جاتا ہے، بے اختیار ہم دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، نیا میسیج آیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم جن کو فالو کر رہے ہیں ان میں سے کس نے کیا ریل ڈالی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کئی بار اچھی چیزوں کے لیے کس مولانا کے چینل پہ کون سا نیا لیکچر آیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں،
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے کے باوجود ہم اور آپ اس کے نشے کا شکار ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا آج ایک نشہ ہے. آپ یقین کیجئے سوشل میڈیا ایک نشہ ہے. آج آدمی جس طرح ڈرگز کا عادی ہوتا ہے, شراب کا عادی ہوتا ہے, اس کا نشہ ٹوٹے تو فوراً اس کو دوبارہ نشہ چاہیے. شراب کا نشہ اتر رہا ہے, فوراً نشہ چاہیے. اور آدمی کھائے پیے بغیر نشہ کرتا ہے, کھائے پیے بغیر ڈرگز لیتا ہے. آپ یقین کیجئے سوشل میڈیا بھی آج اس مقام پہ پہنچ رہا ہے جہاں پر یہ ایڈکشن ایک نشے کی شکل اختیار کر گیا ہے, اور ہم فائدے اور نقصان بلکہ کئی بار جانتے ہیں کہ نقصان ہے, اس کے باوجود اسی سوشل میڈیا کے زیر اثر ہم اور آپ جی رہے ہیں. بھائیو, اسی لیے آج جو بنیادی پیغام ابھی آپ کو دے دوں وہ 2-3 بنیادی باتیں یاد رکھ لو, پھر ہم نقصانات گنانے کی طرف آگے بڑھیں گے. پہلی بات, یہ اللہ کی نعمت ہے. چھری کی طرح اچھا استعمال کرو گے یہ تمہاری جنت بن سکتی ہے, یہ جنت کا ٹکٹ بن سکتا ہے, جنت تک جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور اگر نہیں کیا تو پھر آپ یقین کیجئے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ معاف فرمائے, یہ میری اور آپ کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے, میری اور آپ کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے آخرت میں. اور صرف آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی آپ کو اور مجھ کو اس کا ایڈکشن ناکارہ بنا سکتا ہے. کسی کام کے نہیں رہیں گے, اور وہ جو کچھ نہیں ہے ان کو تو کچھ بننے نہیں دے گا. جو ہیں بن چکے ہیں, اچھی صلاحیت اچھی قابلیت رکھنے والے ہمارے علماء ہوں یا کوئی بھی پروفیشنل کورس کیے ہوئے اچھی جاب کرنے والے نوجوان ہوں, وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کی شخصیت کو ایسا غلام بنائے گا جیسے نشے کا عادی باصلاحیت انسان بھی برباد ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا کا ایڈکشن بھی آپ کو برباد کر دے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر استعمال کرو, اور اگر نہیں کیا تو دین بھی برباد, دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے اس کے استعمال میں چوکن نہ رہو. اس کا ضابطہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک چیز آپ سمجھ لو, دنیا کے اندر ہر نعمت جو ہوتی ہے نا, سب سے پہلے آدمی کی ضرورت ہوتی کہ جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. دوسری چیز ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس درجے میں آتی ہے جسے ہم حاجت کہتے ہیں. عربی کی ضرورت حاجت سے آگے ہوتی جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا. دوسرا درجہ ہوتا ہے حاجیات کہتے ہیں, یعنی وہ جو دنیا کی ایک ضرورت ہے جس کے بغیر بہت سارے کام مشکل ہو جائیں گے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے نعمتیں جو بھی ہوتی ان کو کہتے ہیں تحسینات کمالیات. یہ جو سوشل میڈیا ہے, سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت نہیں. یعنی زندگی جینے کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں. زندگی میں آپ اس سے گرچہ دنیا ترقی کر گئی ہے, آپ سوشل میڈیا سے تعلق نہ رکھیں, آپ کا دین آپ کی دنیا دونوں چل سکتی ہیں, اس کے بغیر آپ جی سکتے ہیں. پہلی بات. دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا کیا میرے اور آپ کے لیے حاجت ہے, ضرورت ہے؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے کہوں ابھی یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ ایسی ضرورت بن گئی ہے جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, یعنی جس کے بغیر ہمارے کام واقعی مشکل ہو جائیں. ایسا نہیں, کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, زیادہ تر معاملات آج بھی الحمدللہ اس سے آزاد ہیں ہم اور آپ. اور زیادہ تر چیزیں جو اس سوشل میڈیا پہ ہیں وہ کمالیات ہیں, تحسینات ہیں کہ جس سے صرف آپ اپنی زندگی کو ذرا بہتر کر سکتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھو, جو چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے ضرورت کے, جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, اور جو چیز آپ کے لیے ضرورت ہے بھی, اگر آپ کی حاجت ہے جسے اردو میں ضرورت کہتے ہیں, اگر آپ کی حاجت بھی ہے تو پھر بقدر ضرورت بقدر حاجت, جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں مغربی دنیا میں بڑے بڑے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے بہتر استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں, آپ گھر میں رکھے رہیں. دن میں کوئی آدھا گھنٹہ آپ اس کے لیے خاص کر لیں, آدھے گھنٹے میں آپ دیکھ لیں اس میں کیا چیزیں کیا ضروری ہیں, آدھا گھنٹہ دیکھ کر پھر بند کر دیں. اگلے دن آپ کے 23.5 گھنٹوں تک آپ اس کی طرف نہ دیکھیں. آج بھی انسان کو اتنا ہی اصل میں اس سے کام ہے اگر انسان کوشش کرے.
آپ یقین کیجئے اسمارٹ فون صرف آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے اس کے بغیر زندگی آسانی سے جی سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ تحسینات، کمالیات کے، دین کی ضرورت ہو، دنیا کی ضرورت، آج بھی سوشل میڈیا اتنا ضروری نہیں ہو گیا ہے۔ اس بات کو سمجھ کر ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں، تبھی ہم اور آپ اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس کس قسم کے نقصان کو جھیل رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے گناتا ہوں، میں نے کہا دنیاوی نقصان ہے، دینی نقصان ہے، دونوں کو ملا کر میں ایک ساتھ نمبر وار گنانا شروع کرتا ہوں کس کس قسم کے نقصانات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ بھائیو، سب سے پہلا مسئلہ ہے، بغیر ترتیب کے، خطرناکی کے اعتبار سے میں آخر میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کا ایڈکشن، جو میں ابھی تک کہتا ہوا آیا ہوں۔ یعنی یہ ہماری خدمت کے لیے، یہ جتنے وسائل ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے، اور خادم جو ہوتا ہے وہ ہمارا غلام ہوتا ہے، کہیں وہ ہمارے لیے، لیکن اس چیز کا ایڈکشن نے، اس کی لت نے، اس کے نشے نے ہمیں اس کا غلام بنا دیا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے، اچھے خاصے دیندار آدمی، اچھے خاصے سمجھدار لوگ، اچھے خاصے سماج کے لوگ اس کے ایڈکشن کا اس قدر بری طرح سے شکار ہیں کہ آج سماج کا بڑا کم طبقہ اس سے محفوظ ہے۔ سب سے پہلا نقصان اس کا، سوشل میڈیا کا، اس کی لت ہے۔ اس لت کی علامت کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ ایک میسیج دیکھنے کے لیے موبائل کھولتے ہیں، موبائل کھولنے کے بعد ایپ پر، فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا اسنیپ چیٹ پر یا کسی بھی ایپلیکیشن پہ نظر پڑتی، آپ اوپن کرتے ہیں، سامنے کوئی ریل آتی، آپ بے اختیار اسے دیکھتے جاتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، خود بخود آپ اسکرال نہ کریں تو بھی کئی بار وہ خود بخود اسکرال ہونے لگتی ہے، یا آپ انگلی خود بخود غیر شعوری طور پہ حرکت کرنے لگتی ہے۔ آپ کو ہوش بھی نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ میسیج دیکھنے کے لیے آپ نے شروعات کی تھی، آدھا گھنٹہ آپ کا اس میں نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایڈکشن کی علامت یہ ہے، دیکھیے آپ، کہ ہم 4 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن فون ہاتھ میں لگا ہوا ہے، بات کرتے کرتے بھی ہم فون میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھے، ادب نہیں، احترام نہیں، بڑے بیٹھے بول رہے ہیں، ان کے سامنے ہم اور آپ فون میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی بار صورتحال تو یہ ہے، ہمارے اپنے ملک کی جو اسمبلیاں، ایم ایل ایز، ایم پیز کی چیزیں آتی ہیں، ملک کے مسائل پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھیں، ملک کے حالات اور مسائل پہ فیصلے لینے کے لیے بیٹھیں، ایڈکشن اتنا ہے کہ وہاں بھی موبائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے غلام ہو چکے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، افسوس اس کا ہے، شراب کا نشہ کرنے والا شراب کو شراب برا مانتا ہے، ڈرگز لینے والا ڈرگز کا نشہ کرتا ہے لیکن مانتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ایڈکشن کے شکار لوگوں کا المیہ یہ ہے، وہ نہیں مانتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ نشے کا شکار ہیں۔ بہت بری صورتحال ہے بھائیوں۔ میں آج بتاؤں آپ کو، ملک میں یا انسانوں میں، سماج میں شراب پینے والوں کی تعداد، ڈرگز کا نشہ کرنے والوں کی تعداد، اور میں کہوں دونوں کی ملا کر بھی تعداد، سوشل میڈیا کے ایڈکشن کا جو شکار لوگ ہیں ان سے کم ہے تعداد۔ یہ جو نشہ ہے، اس نشے سے اور اس کی غلامی سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں، اور میرے اور آپ کے دین و ایمان کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہمیں اپنا غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ پہلا نقصان ہے جو آپ کو اور مجھ کو دیکھنا چاہیے، کہ ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے سوشل میڈیا کا، لت لگی ہوئی ہے اس کی ہم اور آپ کو۔ سبحان اللہ، اتنے واقعات، اتنے قصے، اس نشے کی لت میں مائیں بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، باپ کو پتا بھی نہیں بچے کہاں ہیں۔ بہت بری لت ہے، بچوں کو ایڈکشن اس قدر زیادہ اس کا ہے، کھانا اس کے بغیر نہیں کھاتے، پینا اس کے بغیر نہیں چلتا۔
یہ جو لت ہے، ایڈکشن جسے کہتے ہیں نا، یہ سب سے پہلا نقصان ہے اللہ کے بندو، اور یہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہا ہے، یہ ہماری آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ذرا یہ مسئلہ سمجھیے آپ۔ ابھی یہ جو نسل ہے نا، ابھی ہم لوگ پچھلے 10 سال کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے زد میں جی رہے ہیں، لگ بھگ 10 سال ہی میں اتنا اس کے اندر یوں کہیے اچھال آیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا جو لوگوں کے دماغ پہ جو نقصان ہو رہا ہے نا، اس ایڈکشن لت کا جو نقصان ہو رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آئندہ 10-20 سال کے بعد جا کر بچے جو آئیں گے، لوگ جو آئیں گے، ان کے اندر کم سے کم ایک تو ہوگی، وہ کسی چیز پر توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ نشہ جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کی عقل کو مار دیتا ہے، نشہ آدمی کی عقل کو مار دیتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، شراب سے زیادہ اور ڈرگ سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کی لت نے انسانی دماغ کو متاثر کرنا شروع کیا ہے، اور ابھی اس کے حقیقی نقصانات جو صرف اس ناحیے سے، میں جو کہہ رہا ہوں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، صحت کے نقصانات پہ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ آدمی کی ذہن کی یکسوئی، آدمی کی عقل، آدمی کی سمجھ بوجھ بیلنسڈ نہیں رہ جائے گی۔ وہ آنے والی نسلیں پوری توجہ سے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گی اگر سوشل میڈیا کی لت سے باہر نہ نکلیں۔ یہ لت، یہ ایڈکشن آپ کی تمام صلاحیتوں کو زنگ لگا دے گا، وہ آسانی سے صحیح انداز سے وہ حرکت کرنے والے نہیں رہ جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے جس سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بدو شراب نہیں پیتا تھا، جبکہ اس زمانے میں شراب تو عام تھی عربوں کے ہاں، آج جیسے ہمارے ہاں عام ہے غیر مسلموں میں، ویسے عربوں کے ہاں عام تھی شراب۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں پیتا شراب کیوں نہیں پیتا؟ اس نے جو بات کہی نا، وہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، جو چیز میری عقل کو پی جائے ویسی چیز میں نہیں پی سکتا۔ میں شراب پیوں گا، شراب میری عقل کو پی جائے، میں ایسی چیز نہیں پی سکتا۔ یہ آج ہمیں طے کرنا ہے، وہ چیز جس کی لت میری عقل پہ پردہ ڈال دے، میری عقل کو متاثر کرے، مجھ سے ترکیز، کانسنٹریشن کی صلاحیت میری عقل کو کمزور کرنے والا بن جائے، ایسی چیز کا میں استعمال نہیں کر سکتا، یا اتنا برا استعمال میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ پہلا نقصان ہے، یہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، وہ ہے ایڈکشن جسے کہتے ہیں، لت لگ گئی ہے اس کی، اس سے ہم اور آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ آپ ناکارہ ہو جائیں گے۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو بچے ابھی شروعات کر رہے ہیں، جو نوجوان ابھی شروعات کر رہے ہیں اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے یا اپنی تعلیمی مراحل میں آگے بڑھنے، دونوں میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ایڈکشن آپ کو لگ گیا اس کا۔ اور اگر آپ وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بڑے ہیں، وہ مائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا، صلاحیتیں، قابلیتیں، اسکلز، آپ کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گی یہ لت آپ کو۔ دیمک جس طرح لکڑی کو کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے نا، یہ لت آپ کو اندر سے ایسے ہی کھوکھلا کر دے گی اگر سوشل میڈیا کی اس لت سے باہر نہیں نکلے آپ۔ سب سے پہلا نقصان ہے اس کا ایڈکشن۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اور تفصیل میں جاتا ہے اس کے اندر، لیکن پہلا نقصان میں بتا رہا ہوں، اس کی لت، یہ سب سے بڑا نقصان۔ دوسرا بڑا نقصان جو ہم اور آپ کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اٹھا رہے ہیں، وہ ہے وقت کی بربادی۔ ٹائم کیا ہے معلوم آپ کو؟ ٹائم آپ کی زندگی ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ آپ کے وقت سے زیادہ کوئی قیمتی دولت آپ کے پاس ہے ہی نہیں، دین و ایمان کی دولت وغیرہ کے بعد دنیا کی جو مادی نعمتیں، اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ وقت کو دین سے جوڑ کر بات کریں تو زندگی پھر بندگی کے لیے ہے، تو دینی اعتبار سے بھی آپ کا وقت آپ کی زندگی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے نا، اس وقت کی قدر و قیمت پہچانو۔ آپ آدھا گھنٹہ ایوریج وقت آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کا ہندوستان کے اندر، ایک سروے بہت پہلے، ابھی قریب کا تو نہیں دیکھا ہے میں نے، بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، 6 سے 8 گھنٹے ایک نوجوان کا وقت، اور وہ بھی جوانی کی عمر، یعنی جو نوجوان 15-16 سال سے لے کر 30 سال سے پہلے کے، ان کا وقت
یعنی کہ 6 سے 8 گھنٹے تقریباً ایک نوجوان کا سوشل میڈیا پہ وقت گزر رہا ہے. قریب کا نہیں معلوم ہے, ابھی بڑا ہوگا تو اللہ بہتر جانے. 6 سے 8 گھنٹے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 1/3 زندگی آپ کی. اور اگر بات کریں سونے والا وقت, تو سونے کا نکل جاتا ہے, تو آپ کے پاس زندگی جو بچتی, آپ اپنی آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں 3 حصوں میں بانٹ لیں, 8 گھنٹے سونے سے متعلق گزر جائیں گے, تو بچے آپ کے پاس 16 گھنٹے. اس 16 گھنٹے میں اگر آپ کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں, آدھی زندگی آپ دے رہے ہیں. سوال یہ کیجئے, جس کو آپ آدھی زندگی دے رہے ہیں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ وقت آپ کا انویسٹمنٹ ہے. وقت آپ کا جو ہے یہ انویسٹمنٹ آپ کہیں لگا رہے ہیں, وہاں سے کچھ آنا چاہیے نا. آپ سوچ کر دیکھیے, اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اپنے وقت میں سے آدھی زندگی اپنی جس کو دے رہا ہوں وہ میری آخرت اور میری دنیا کو کیا دے رہا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں. صاف لفظوں میں کہوں, ہم اور آپ سے بڑا بیوقوف کوئی انسان نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے جاب کرنے آپ جاتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں جاب کروں گا, اتنے گھنٹے کروں گا, اتنی تنخواہ چاہیے کہ میرا اپنا گھر آرام سے چلے اور میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, غلط نہیں کرتے ہیں آپ. لیکن جس سوشل میڈیا کو آپ اپنی آدھی زندگی دے رہے ہیں, بیداری کے اوقات میں سے آدھا وقت دے رہے ہیں, اس کا حاصل کیا ہے آپ کے پاس؟ بھائیوں, وقت کی بربادی نے ایسے ہم اور آپ کو جس کے گھیرے, سوشل میڈیا نے وقت کی بربادی کے ایسے جال میں پھنسایا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, ہم بڑے نقصان سے دو چار. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, آج ان بزرگ چہروں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے بزرگ جو اپنے بچوں کا کاروبار وغیرہ کرتے کرتے کاروبار بچوں کے حوالے کر چکے ہیں یا شادی بیاہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کو مسجدوں میں دیکھا کرتے تھے. مسجدیں ہماری چھوٹی بھی مسجد ہوتی, 2-4 بزرگ ہمارے مسجدوں میں ہوتے تھے. جوان تو جوان چھوڑیے, بزرگار مسجدوں میں نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے؟ اس مصیبت میں دیکھیے, بزرگ فارغ اوقات میں گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل میں ڈوبے ہوئے, گھسے ہوئے موبائل کے اندر, اسی سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسجدوں میں نہیں رہ گئے ہمارے بزرگ. ہم تو نوجوانوں کو مسجد میں رکھنے کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کا شاب نشأ فی عبادت اللہ. نہیں ہے نوجوان عبادتوں میں. اب آپ سوچئے, جس نوجوان کی زندگی میں سے آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے ہو جائے, باقی آدھی زندگی میں وہ کھائے گا, وہ پیے گا, وہ کھیلے گا, وہ کمائے گا, وہ زندگی جیے گا, اور اس میں سے پھر عبادت کے لیے وقت نکالنا کیسے ہوگا؟ ہم کو اندازہ نہیں وقت کے اعتبار سے ہم نے کتنا بڑا سرمایہ اور کتنی بڑی دولت ہم نے اس سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی ہے. یہ دوسرا بڑا نقصان ہے. تیسرا نقصان, صحت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. صحت کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا. آدمی کے اپنے اندر مختلف قسم کی بیماریاں, انزائٹی کا بڑھنا, ڈپریشن کا آنا, آدمی کے ذہن کے اندر ذہنی بیماریاں, وہ بیماریاں جو کبھی ہم پہلے نہیں سنتے تھے, پہلے بہت شاذ و نادر, بلکہ لوگ ان کو جو کہتے تھے یہ بڑے مالداروں کی بیماریاں, بہت زیادہ جو پیسے والے ہوتے نا ان کی بیماریاں. یہ مسئلہ نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا نے آج عام لوگوں کو اپنی زد پہ لے لیا ہے, طرح طرح کی بیماریاں. اور ابھی ریسرچ ابھی اس مقام پہ ہے نہیں, میں اپنی طرف سے کوئی پشتی نہیں کرتا, لیکن جو باتیں کہی جا رہی 4G 5G کی ریز جو ہیں, جو شعاعیں ہیں, اس سے کینسر کا خطرہ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں, اقرار کرنے والے زور دے رہے ہیں. چل رہی ہے ساری دنیا. صحت کے اعتبار سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیکھیے. کم سے کم ایک نقصان تو میں بتا ہی سکتا ہوں. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک نقصان, اور جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہو, وہ کیا ہے معلوم؟ انسان نے چلنا پھرنا بند کر دیا ہے. چلنا پھرنا بند ہو گیا آدمی کا, اور چلنا پھرنا بند ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر لیزینس, بچے سست, اور بڑوں کے اندر موٹاپا. چلنا پھرنا, واکنگ, یعنی زندگی کی حرکت جو ہے وہ تھم گئی. کونوں میں بیٹھے, بستر پہ بیٹھے, صوفوں میں دبے ہوئے, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے,
انسانی زندگی نے چلنا پھرنا بند کر دیا، اور اس ایک چیز نے، آدمی صرف چلنا بند کرتا ہے تو بڑوں کے اندر موٹاپا آ رہا ہے، اور موٹاپا کہتے ہیں 1000 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے اندر، اس بچوں کے اندر وہ پہلے جو بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے، مٹی میں کھیلتے تھے، جو گلی ڈنڈا کھیلتے، کچھ بھی کھیلا کرتے تھے، یہ جو اس کے جو صحت کے اعتبار سے فائدے، ان ساروں سے دور ہو گئے ہیں۔ بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو رہے ہیں صحت کے نقصانات کے اعتبار سے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کا بھی ایک لیکچر اس انداز سے رکھیے کہ سوشل میڈیا کے صحت پر کیا نقصان ہو رہے ہیں، صرف کسی اکنامسٹ کو بلا کر یہ بات یہ رکھیے کبھی کبھار، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی تو آئے کہ بھئی ہماری اقتصادیات پر، اکانومی پر اس سوشل میڈیا کے غلط اثرات کیا کچھ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا چلے گا بہت بڑے نقصان سے ہم اور آپ دو چار ہو رہے ہیں۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے کہ صحت کے اعتبار سے ہم طرح طرح کے نقصانات کا شکار ہیں۔ چوتھا نقصان جو 3 میں نے گنائے، کوئی بتائیں گے یہاں سے تو میں جو ہے، کون بتا سکتے ہیں؟ انعام دوں گا 100 روپیے، جلدی۔ 3 نقصان میں نے گنائے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کوئی؟ دیکھو ایک نقصان یہی ہے، سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں، آپ کانسنٹریشن نہیں کر پاتے ہمارے ساتھ۔ میں بولا وہی اور آپ جو اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جی کوئی بھی جواب دیں گے 100 روپیہ انعام۔ 3 چیزیں گنائے ہوں، 3 نقصان۔ نہیں پیچھے آپ بولیں گے تو پھر تو مجھے واپس آپ سے لینے پڑیں گے۔ ہاں بولو۔ 1 2 اسی سے جوڑا ہوا ہے صحت کے، ٹھیک ہے، آپ کو 100 روپے انعام، بعد میں مل لیں۔ آپ دیکھیے یہی اصل مسئلہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم کیا ہے؟ ہماری جو ذہنی کیفیت ہے، ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اب آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دور علمیہ کے لیے نام لکھا کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ بیٹھے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں؟ آپ جان بوجھ کے نہیں سننا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، یعنی آپ کی میری کوئی ناراضگی نہیں کہ نہیں یہ صاحب ہم ان کی بات سننا نہیں چاہتے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ وقت دے کر آئے، سب کچھ کر کے آ کے بیٹھیں، لیکن پھر بھی آپ کا دماغ ہمارے ساتھ نہیں جڑ پا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی کیفیت ہے جس سے ہم کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا 3 نقصان میں نے گنائے۔ پہلا نقصان میں نے، آپ نے جیسے گنایا، پہلی بات میں نے کہا لت لگ گئی، ایڈکشن ہے پہلا۔ دوسری چیز میں نے کہی وقت کی بربادی، اور تیسری چیز میں نے کہ صحت کے مختلف قسم کے نقصانات۔ ٹھیک ہے، چوتھا نقصان میں نے جب اس کا تعارف کروایا سوشل میڈیا کا، تو میں نے کیا کہا؟ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بولیے۔ سماجی رابطے کے ذرائع۔ سماجی رابطے کے ذرائع یعنی سوشل میڈیا کا مطلب سماجی رابطے کے ذرائع، یہ جوڑنے کا سبب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کا بڑا عجیب کمال ہے کہ اس سوشل میڈیا نے حلال رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیا، اور حرام رشتوں کو جو ہے لا کے جوڑ دیا۔ اس سوشل میڈیا کا کمال دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ حلال رشتوں کو جو ہے دور کر، ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ چچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ماموں سے، جو اپنے رشتہ دار، ہم ان سے ملتے تھے، پہلے ملتے تھے، ہفتے میں 1 بار مل لیتے، کبھی 2 دن میں مل لیتے، اور بعض لوگ الحمدللہ روزانہ تقریباً مل لیتے۔ روابط تھے، رشتے اچھے مضبوط تھے خاندان قبیلے میں، اور کچھ نہیں جماعت کے لوگ آپس میں مل لیتے تھے، گلی محلے کے لوگوں سے ہم مل لیتے تھے، جو جائز اور حلال رشتے ہیں یہ ہم آپس میں ملتے تھے، یہ ہمارے تعلقات کی مضبوطی کی بنیاد تھی۔ انسان کا انسان سے ملنے کا جو رشتہ تھا نا، اس سوشل میڈیا نے ہمیں دور کر، اس سے تو اور زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا نا۔ مثال کے طور پر ہم ہفتے میں 1 بار ملتے تھے، تو 1 ہفتے میں 1 بار ملنا باقی رہ کر فون پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے روزانہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیے سوشل میڈیا نے ہمیں ہمارے اپنے حلال اور جائز رشتوں سے دور کر دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوا ہے؟ حرام اور ناجائز رشتے، دوستیاں اور غلط چیزیں، غلط معاملات سے ہمیں جوڑ دیا ہے۔ تو اس کو یوں کہیے، یہ سوشل میڈیا کو جوڑنے کا نہیں، توڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کہیں جن رشتوں کو جوڑنا ہے اس سے جوڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جن رشتوں سے بچنا ہے جو رشتے نہیں ہیں اصل میں، ان غلط رشتوں کی یہ بنیاد ہے۔ آج میں ایک بات کہوں، دیکھو ایک بات میں پہلے کہہ دیتا ہوں،
میں جو جملے کہتا ہوں بعض اوقات کچھ خاص چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ بدگمان ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اچھے خاصے گھر کی خواتین جو کبھی کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کرتی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے غیر محرموں کے لیے ایکسپوز ہیں. ایکسپوز کا مطلب یہ ان کی پہنچ ان تک ہے، آسانی سے، آج آسانی سے ان تک پہنچ ہے اچھی خاصے. آپ اپنے گھر کے مردوں پہ شک نہ کریں، آپ اپنے گھر کی عورتوں پہ شک نہ کریں، لیکن ایک سماج کے اندر ایک ظاہرہ کہتے ہم، یعنی یہ کہ سماج کے اندر دیکھی جانے والی ایک عام صورتحال یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ناجائز تعلقات کو، ناجائز رشتوں کو عام کر دیا. کیا شادی شدہ، کیا غیر شادی شدہ، آج آپ یقین کیجئے سماجی تانے بانے کو بکھیرنے کے بہت سارے یہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت بڑا نقصان. اور اس چیز نے کیا کیا ہے، ایک تو گھر، خاندان، قبیلے بکھرنے لگے، دوسری طرف بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی حرام اور ناجائز کاموں میں، یا جس کو ہم نے کہا شہوات کی غلامی، خواہشات کی غلامی، اس سے دوچار کر دیا ہے. ہم میں کا بڑا طبقہ اس بیماری کا، اس لت کا شکار ہے. پہلے کیسا تھا معلوم آپ کو؟ بستی میں، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے نوجوان کے اچھا ایسا تھا کیا، اس لیے کہ اب وہ چلا گیا دور. بستی میں کیا تھا، لوگوں کو معلوم تھا فلاں جگہ جو جاتے ہیں وہ ایسے ہی لڑکے اور لڑکیاں جاتے ہیں جو عشق و معاشرے کا چکر چلانا چاہتے ہیں. معلوم تھی جگہ، یہ جگہ، وہ جگہ، یہ جگہ، ٹھیک ہے. نکڑ پر مثال کے طور پر فلاں وقت پہ کوئی لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتی، لوگ بولتے کتنے بد اخلاق ہے، دیکھو یہ اس موقع پہ آتی ہے. اب ایسا کچھ نہیں کبھی کسی بستی میں، اس لیے کہ باپ کے سامنے بیٹھا ہوا بیٹا، ماں کے سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، کس کو پتا کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. نام پوچھ لو، کسی سہیلی کا نام، کسی دوست کا نام، کسی پڑوسی کا نام، کسی اچھے کا نام، کسی رشتہ دار کا نام. اس چیز نے ہمارے اور آپ کے اخلاق کے بگاڑ کا ایسا دروازہ کھولا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. ڈیم جانتے ہیں آپ؟ ڈیم معلوم ہے؟ ڈیم میں ہوتا ہے ندی کا پانی روک کر رکھا جاتا ہے. جب اوور فلو ہونے لگتا ہے تو ڈیم کیا کرتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پانی جو ایک ساتھ آتا ہے وہ پوری کھیتیوں کو بہا لے جاتا ہے، کئی بار بستیوں کی بستیاں ڈوب کر لے جاتا ہے. یقین کرو سوشل میڈیا کے دور سے پہلے خواہشات کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بدکاری اور برائی کا فتنہ تھا. ایسا نہیں کہ نہیں تھا، ہر دور میں رہا ہے تو تھا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے سوشل میڈیا آنا گویا یہ ڈیم کھول دیا گیا ہے، اب راستے میں جو آیا سب کو بہا لے جا رہا، کچھ بچا نہیں ایسا لگتا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے ہم کو اور آپ کو، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. یہ جو نقصان ہے نا کہ ایک طرف جو رشتے جڑنے چاہیے ہم اپنوں سے دور ہو گئے، اور دوسری طرف جو رشتے ناجائز اور حرام تھے وہ رشتے عام ہو گئے. یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا نقصان ہے. بھائیوں میں ایک بات کہوں، خاص طور پہ جو میرے نوجوان بیٹھے نا ان کو میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو زندگی میں تھوڑا سا جب آپ آگے بڑھیں گے نا، ذرا آگے بڑھیں گے، اللہ سب دے گا آپ کو. آپ کا سماج میں ایک اسٹیٹس بنے گا، لوگوں کی نظروں میں کچھ عزت بھی بن جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس پیسہ بھی رہے گا، بزنس کریں گے، جاب کریں گے، یا والدین کی وراثت سے مال ملے گا، خوشحال زندگی ملے گی. اس دور میں جو سب سے زیادہ آپ کو جو کمی محسوس ہوگی نا، وہ ہے ایک مخلص پارٹنر کی. ایک ایسا پارٹنر اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو اور آپ کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. یہ مخلص پارٹنر اللہ رحم فرمائے، اگر یہ فساد اور بگاڑ پہ روک نہیں لگایا گیا تو پھر آئندہ نہیں رہے گا. میاں بیوی رہیں گے، شادیاں رہیں گی، لیکن مخلص پارٹنر آپ کا نہیں رہے گا. شادی کیا ہوگی؟ ایک ضرورت ہوگی سماج کی، ایک اگریمنٹ ہوگا بس. اور میں آپ کو بتاؤں حکومتیں بھی آج اسی رخ پہ جا رہی ہیں. ہمارے ملک کے اندر قانون پہلے تھا ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، یعنی کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی عورت کسی اور مرد سے رابطہ رکھے یا کوئی مرد کسی عورت سے رابطہ رکھے، پہلے جرم مانا جاتا تھا. اب ہمارے ملک کا قانون بھی اس راہ پہ جا چکا ہے جہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئر
کوئی کرائم نہیں ہے, کوئی جرم نہیں رہ گیا ہے, سماج پورا کا پورا اس بکھراؤ کی طرف جا رہا ہے. آدمی کے پاس سب کچھ ہوگا, اور آپ یقین کرو ایک مخلص پارٹنر, ایک دیانتدار پارٹنر, ایک پاک دامن پارٹنر, شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں, یہ پھر ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا اگر سماج میں ہم نے سوشل میڈیا کے اس بگاڑ پہ اپنے طور پہ قابو نہیں پایا. بہت بڑے خطرے سے ہم اور آپ دو چار ہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. بھائیو, یہ وہ نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے جو ہم اور آپ جھیل رہے ہیں. میں نے کہا یہ چوتھا نقصان ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. چلیے میں پانچویں نقصان کی طرف آتا ہوں. سماجی اور سوشل جو نقصانات ہیں ان میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کر دینی اعتبار سے کچھ نقصانات کی میں بات کرتا ہوں. دینی اعتبار سے نقصان کیا ہوا معلوم آپ کو؟ ایک بڑا نقصان یہ ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی تھی, قیامت کی نشانی بتائی تھی. وہ نشانی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیا نشانی بتائی تھی معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے, تمہارے فقیہ کم ہو جائیں گے. یعنی تمہارے اندر اسپیکرز بہت زیادہ ہو جائیں گے, تمہارے اندر علماء کم ہو جائیں گے. اسپیکرز بہت زیادہ, علماء کم ہو جائیں. قیامت کی بہت بڑی نشانی. اور اسی کو میں ایک اور سے جوڑ کے اللہ کے نبی نے کہا قیل و قال, بہت زیادہ کہنے سننے والے ماحول کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا. قیل و قال. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت آسان ہے. پہلے کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ یہ جو بستی کا ممبر ہے نا, ممبر پہ چڑھنے کے لیے بستی میں 100 لوگ نہیں 1000 لوگ بھی ہوں تو لوگ ڈھونڈتے تھے کوئی آئے ہیں کیا مولانا, کوئی آئے ہیں کیا. اور اگر کوئی مولانا نہیں ہے تو بستی میں جو سب سے زیادہ اردو کم سے کم پڑھا ہوا لکھا آدمی تھا اس کو بولتے, اور وہ بھی کیا کرتا, کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو لے کر کھڑے ہو کے پڑھ دیتا, بات ختم ہو جاتی. لیکن آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں جس دور میں دین کے نام پر بولنے کے لیے وہ جو بات اللہ کے نبی نے کہ تمہارے اسپیکرز بہت زیادہ ہو گئے, آج کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف ایک اچھے موبائل فون کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں. اور دیا ہے اللہ نے تو پھر تو جو ہے اس کے بعد کیمرہ سیٹ اپ وغیرہ, ہر آدمی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوا بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, دین کے نام پہ بولا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں بردرز سسٹرز یا فلاں غیر عالم کیوں بہت اچھا بولتے ہیں, اٹریکشن بہت ہے. نہیں وہ جس انداز میں بولتے ہیں, اور لوگوں کے لیے اور ایک بھی اٹریکشن, وہ کیا ہے, علماء جب بولتے ہیں تو صرف اردو میں بولتے ہیں. فلاں بھائی کو دیکھو وہ انگلش ورڈز بہت اچھا یوز کرتے ہیں, وہ ہم کو زیادہ جلدی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. ریزنس اتنے کہ آپ دیکھیے جتنے بولنے والے, ہر بولنے والے کو بولنے کا موقع لوگ دینا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کہتی ہے یہ ماحول دین و ایمان کے لیے اچھا نہیں ہے. دین کے نام پہ بولنے والے صرف اگر مستند ہوں, یا زیادہ تر بولنے والوں میں سے زیادہ تر جب مستند ہوں, خیر غالب رہے گا. جب دین کے نام پہ ہر کوئی بولنے لگے گا نا تو پھر صرف بولنے والے نہیں, عام لوگوں کے اندر بھی پھر دین کے سلسلے میں کوئی مضبوطی باقی نہیں رہ جائے گی. اس کو اردو میں ایک تعبیر کہتے ہیں بازیچے اطفال, بچوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا. معاف کیجئے گا, ہم اس دور سے گزر رہے ہیں یا اس دور کے بہت قریب آ گئے ہیں. سوشل میڈیا نے آج اس چیز کو ممکن بنا دیا, کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی بیٹھ کر دھڑلے سے فتویٰ دیتا ہے. اس موضوع پر آپ کے سامنے علماء نے بہت بولا ہے. علماء نے بہت بولا ہے کہ دین کے مسائل میں علماء ہی کو کیوں بولنا چاہیے, کیوں بولنا چاہیے. علماء نے جو بہت کچھ کہا ہے, ستم ظریفی کہیے اس کو, کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں وہ جو ہمارے ہاں ہے نہیں, سیاست پر یعنی پولیٹکس پر اور سیاست پر دو ایسے موضوعات ہیں جس پر ہر آدمی بولتا ہے. حالانکہ نہ سیاست اس کو آتی ہے نہ دین اس کو آتا ہے. فرق یہ ہے, یہ سیاست پر بولتے ہیں تو سیاست پر کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے کہ سیاست ان کی باتوں پہ نہیں چلتی. لیکن دین پہ جب بولتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے, ان کی وجہ سے 2-4 لوگ بھی اگر بہکتے ہیں بھٹکتے ہیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. سوشل میڈیا نے یہ دروازہ کھول دیا ہے کہ آج دین کے نام پر وہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے نا تو کم سے کم حضرت عمر
3 کوڑے ہر ایک آدمی کو لگاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب کی زمانے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ بازار میں حضرت عمر داخل ہوتے, جو تاجر کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا اس سے سود کے مسائل پوچھتے, سود کے مسائل سے متعلق کوئی سوال پوچھ لیتے. اگر وہ آدمی جواب نہیں دے سکتا بازار سے اٹھا دیتے, کہتے تجھے تجارت کرنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ. آج افسوس اس کا ہے, اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس آدمی کو یہ جو الفاظ کی اصطلاحات ہوتے ہیں نا, ابھی میں نے کہا ضرورت, حاجت, کمالیات, تحسینات, یا پھر جو ہے آپ کہیے یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مباح ہے, یہ واجب ہے, یہ جو احکام ان کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا, دھڑلے سے فتوے دیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان, اور نقصان اس طرح سے ہے کہ اب آپ اگر دیکھ لیجئے عام نوجوانوں کے پاس کون عالم ہے کون غیر عالم ہے نہیں معلوم, اور نوجوانوں کے پاس معیار یہ بن گیا ہے کہ کس کا درس سننا چاہیے. بھئی میں تو کہوں اول و آخر آپ اپنے مسجد کے امام سے جڑے رہیے, لیکن اپنے مسجد کے امام کے بعد کس کو دیکھنا چاہیے؟ ویورشپ جس کی زیادہ آتی لوگ اس کو دیکھتے ہیں, تھمس اپ جس کو زیادہ ملتے ہیں اس کو لوگ دیتے ہیں, کانٹروورشیل متنازع موضوعات پر جو سب سے زیادہ بولے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ترجیحات بدل گئی لوگوں کی, دین سیکھنے کے معاملے میں لوگوں کی ترجیحات بدل گئی. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کس کو؟ فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو, جو لوگ عالم نہیں. بھائیو دیکھو دو باتیں میں کہوں, سب سے پہلے تو جو آدمی غیر عالم ہے بغیر کچھ سوچے اس دروازے کو بند کر دو اپنے آپ پر, کوئی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں. اور آپ یقین کرو آپ کے دین کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور پھر اگر علماء میں بات آتی ہے تو پھر علماء میں سے کون علماء ہیں جو صحیح عقیدے کے, صحیح منہج کے حامل علماء ہیں, ان کی آپ جو ہے ان کی باتوں کو سننے کا اہتمام کرو. یہ بہت صاف مسئلہ, اس میں کوئی جو ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. ہم ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک لوگ ایک بات کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بردرز یا پھر یہ کہ جو یوٹیوبرز یا پھر یہ کہ مختلف قسم کے یوتھ کلبز یا مختلف قسم کے جو لوگ یعنی غیر عالم جو آ گئے ہیں, ان کی جو مقبولیت ہے, مقبولیت کا مطلب یہ کہ ان کی جو شہرت لوگوں کے اندر عام ہے, اس کو دیکھ کر علماء کو حسد ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے. یعنی علماء اصل میں ان سے جل رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ مشہور کیسے ہو گئے. قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ کے بندو, معاملہ حسد اور جلن کا دور دور تک ہے نہیں, یہ معاملہ آپ کی بھلائی کا ہے. ایک غیر معتبر ڈاکٹر سے آپ علاج نہیں کرواتے, انسرٹیفائڈ ڈاکٹر, نان سرٹیفائڈ جو آدمی جو معتبر نہ ہو, جس کے عالم ہونے کی کوئی, جس کے ڈاکٹر ہونے کا کوئی ایشورنس نہ ہو, اس کے پاس آپ سر درد کی دوا اور پیٹ درد کی دوا نہیں لیتے, آپریشن تو بہت دور کی بات. اور آپ غیر عالم کے حوالے اپنا دین کر رہے ہیں کہ تم جو بولو وہ میرا دین ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھ لو, ایک انجینئر ہے فتنہ پھیلائے بیٹھا ہے, ڈاکٹر کتنے ہیں, کتنے وکیل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, کتنے جو ہے ایسے ہیں جو کچھ نہیں صرف تاجر ہیں, بس شروع ہو گئے. اور کتنے ایسے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے ان کا اپیرنس نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ جینس پہنتے ہیں, ٹی شرٹ پہنتے ہیں, ہیٹ لگا کے بیٹھتے ہیں, تو نوجوان کنیکٹڈ فیل کرتا ہے. اور ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے کنیکشن. اس کے بعد, اس کنیکشن کے بعد باقی ادھر کا جو اس کا دین سے کنیکشن ہے وہ کون دیکھے گا؟ بھائی ڈریس کوڈ نے آپ کو نوجوان سے نوجوان کو جوڑ دیا. آج کا نوجوان فیشنیبل ہے, اسے جو ہے جینس سوٹ بوٹ یہ سب چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے یہ جوڑ لیا آپ نے. اس کنیکشن کا کیا؟ بولنے والے کا جو مستند علم سے رشتہ ہونا چاہیے اس کا ذمہ کون لے گا؟ یہ سوشل میڈیا کے دور کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے بندو, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانی بتائی, کہا وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ, قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رویبضہ بولے گا. صحابہ سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رویبضہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رجل تافہ, ایسا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں, علمی حیثیت نہیں, علمی وزن نہیں, علمی اعتبار نہیں, یتکلم فی امر العامہ,
ان مسائل پہ بولے گا جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل پہ بولے گا۔ آج وہ دور ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ۔ بھائیوں، سوشل میڈیا نے، وقت ختم ہو رہا ہے تو میں بڑی تیزی سے کچھ باتیں آپ کے سامنے سمیٹ لیتا ہوں۔ کچھ بات، سوشل میڈیا نے جو فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے یا نقصانات جو ہمیں پہنچائے وہ یہ کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ سوشل میڈیا نے آج اس سلفی منہج کے اصول کو ختم کر دیا، یا سوشل میڈیا کے زور میں ہمارے نوجوانوں نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا۔ الحمدللہ اصول باقی ہے، باقی رہے گا، اور انہی اصولوں پہ چل کے دین و ایمان کا تحفظ ہوگا۔ لیکن ہم عوامی سطح پر اگر بات کریں، آج یہ صورتحال ہے، رافضیوں کو لوگ سنتے کھلے عام۔ آپ بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے دین کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آیا، شیعہ، آپ کو معلوم ہے یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، اور آپ نے کہا ہو نہیں شیعہ ہے میں نہیں دیکھوں گا؟ ایسا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ نہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کہ گمراہ آدمی، جانتے ہیں کہ بدعتی، جانتے ہیں کہ مانتے ہیں، ایسا نہیں۔ دیکھو ایک وہ نوجوان ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے، دیکھو ایک بات، تھوڑا سا یہ بات ذرا عقل جس کو کہتے ہیں نا دماغ کھلا رکھ کے سنو، لوگ جو ہے طنز کے طور پہ کہتے ہیں اللہ نے تم کو بھی عقل دی ہے، اپنی عقل مولویوں کے حوالے مت کرو، عقل تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنی عقل لگاؤ، سب کو سنو، اپنی عقل سے فیصلہ کرو، تم اپنی عقلیں اپنے مولویوں کے حوالے مت کرو۔ بھائیو میں بات بتاؤں آپ کو، یہ بات سچ ہے آپ کی، آپ مولویوں سے زیادہ عقل مند ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں آپ ماشاءاللہ ہم سے 10 گنا زیادہ عقل مند ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے یاد رکھو، سلفی منہج یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان صرف عقل سے نہیں ہوتی، صحیح اور غلط کی پہچان عقل کے ساتھ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ عقل میں علماء سے 10 گنا زیادہ ہوں گے، علم میں آپ پیدل تھے، پیدل ہے، پیدل رہیں گے آپ۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ صرف عقل پہ نہیں ہوتا، صحیح اور غلط کا فیصلہ عقل اور سمجھ بوجھ سے بڑھ کر صحیح علم کی روشنی میں ہوتا۔ اسی لیے یہ جو سب لوگ جو طنز کرتے ہیں نا اپنی عقلیں علماء کے حوالے مت کرو، کہو نہیں، عقل ہمارے پاس ہے، لیکن ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھا کر ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو اس سلفی اصول کو زندہ رکھو۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو، ہر اس آدمی کو جو سوشل میڈیا پہ اپنی دکان جما کے بیٹھ جائے، آپ اس کو سننے کے پیچھے لگیں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کا دین و ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا میں ایک بات کہوں، کہیں یہ بات میں نے کہی تو لوگوں نے کہا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر آپ کی اس بات پہ عمل کیا جائے تو لوگ آپ کو بھی نہیں سنیں گے۔ آپ ہی نہ کہنا، لوگ آپ کو بھی نہیں سنیں گے۔ یاد رکھو یہ بات، قسم ہے لکھ کے لے لو، لوگ ان کو بھی نہ سنیں ہمیں بھی نہ سنیں، فرق نہیں پڑے گا، رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جس بندے تک دین پہنچانا ہے، اگر بندہ صحیح راستے سے آئے گا اللہ وہ دین ضرور اس تک پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے میں نہ پہنچوں، ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچے، لیکن بندہ راستہ صحیح اختیار کرے گا اللہ صحیح دین پہنچائے گا۔ اور اگر راستہ غلط اختیار کر رہا ہے، اس سلفی منہج سے ہٹ کر ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کو سننے میں لگا ہوا ہے، وہ مجھے نہیں، مجھ جیسے 10 اور لوگوں کو، سینکڑوں علماء سلفی منہج سے نسبت رکھنے والے طلبہ علماء کو بھی سن لے، پھر بھی اللہ نہ کرے اللہ چاہے دین کے اس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کسی کی بدعت سے متاثر ہونے سے اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا۔ آپ مسئلے کو سمجھیے، یہ کوئی یہاں جو ہے پارٹی بازی نہیں ہو رہی کہ میری پارٹی میں زیادہ ہونا چاہیے، مجھے سننا چاہیے، تمہیں نہیں سننا چاہیے۔ سمجھو اللہ کے بندو، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ۔ ابن سیرین کے جملے سنو، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو تم لیتے ہو یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، ذرا تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یہ سلفی اصول زندہ کرو۔ یہ جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے سماج میں عام ہے نا، کہ آج ہر آدمی کو سننے کا رواج عام ہے، اور آدمی کہتا ہے بھائی عقل اللہ نے دی ہے، یقیناً عقل آپ کو دی ہے۔ اگر عقل ہی کی بات تھی تو ابلیس نے عقل ہی سے استدلال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ صرف عقل کی بنیاد پہ آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، یہ یاد رکھو اللہ کے بندو۔
اگر ہدایت کا دار و مدار صرف عقل پہ ہوتا، اللہ آسمان سے کبھی کسی کتاب کو نہ اتارتا، نہ کبھی کسی نبی کو بھیجتا۔ ہدایت کا معاملہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی روشنی، کتاب و سنت، یہ علم، یہ اصل دار و مدار۔ عقل ذریعہ ہے اس کتاب و سنت کو پہچاننے کا۔ آپ کے پاس عقل ہے، علم نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا ہم سنیں گے سارے لوگوں کو اور اپنے طور پہ طے کریں گے ہمیں کیا طے کرنا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں کب دھوکہ دے جائے گی، جیسے ابلیس کو اس کی عقل نے دھوکہ دیا نا، انا خیر من، بھئی مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی خاصیت نیچے جھکنا ہے، ہونا تو چاہیے تھا آدم میرے سامنے جھکتے، یہ کیا کہ اٹھنے والے کو جھکایا جا رہا ہے۔ عقل نے اسے دھوکہ دیا، آپ بھی دھوکے میں آ جائیں گے۔ بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا کہ سوشل میڈیا میں رافضیوں کو، بدعتیوں کو، گمراہوں کو، سلفی منہج سے ہٹے ہوئے لوگوں کو، جن کی فکر میں خلل ہے، اور میں یہ بات کہوں سبحان اللہ، شاید ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی طرف زیادہ ہمیں پھیر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بھائیوں، آخری بات ایک اور کر لوں، 5 منٹ میرے بچے ہیں اس میں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں سوشل میڈیا ہی سے جڑا ہوا ایک میدان ہے جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ آئی کا زمانہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں اگر کہیں تو دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مشینوں کو انسانوں کے دماغ کی طرح کام کرنے والا بنایا جائے۔ مشینری ہوگی، یا یوں کہیے کہ کوئی پروگرام ہوگا، مشین یا کوئی پروگرام، وہ ویسے ہی کام کرے جیسے انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ اور یہ انسانی دنیا کی ترقیوں میں سے بڑی اہم ترقی ہے۔ میں اس کے فائدے پر نہیں جاتا، اس پر ایک الحمدللہ 1.5 ماہ پہلے حیدرآباد میں ایک لیکچر میرا ہوا تھا، یوٹیوب پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں کچھ چیزیں، ساری چیزیں تو نہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس کے نقصان کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بھائیوں، سب سے اہم مسئلہ دیکھیں، بہت سارے نوجوانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو مختلف پروگرامز ہیں آج اتنے ایڈوانس ہیں کہ ہمیں جو ہے علماء کی شاید آئندہ ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ کیسے باقی نہیں رہے گی؟ کہتے ہیں آپ جو ہے پوچھ لو، وائس آپ لکھنا نہیں جانتے، اپنی آواز میں بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، تیلگو میں بولو، کنڑ، جو زبان آپ کی اس میں بولو، اس میں وہ کیا کرے گا؟ اس سے متعلق حوالے دے گا، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دے گا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا، اسی سے پوچھ لیجئے، آن کر کے پوچھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے نیگیٹو امپیکٹس یعنی منفی اثرات سماج پر کیا کیا ہیں، 1 منٹ میں وہ پورے آپ کے سامنے گنا دے گا، اور آپ کو لگے گا آج جو مولانا نے گھنٹہ بھر کا اس سے زیادہ معلومات تو اس کے اندر ہے۔ یہ اتنا ایڈوانس ہے واقعی معنوں میں۔ لیکن بھائیوں، 2-3 بڑی باتیں رکھو۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کی استنادی حیثیت۔ استنادی حیثیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی ایتھنٹسٹی، یعنی اس کا ایتھنٹک ہونے کا مسئلہ۔ میں آپ کو بتاؤں، گرچہ وہ ریفرنسز دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ایتھنٹسٹی کے معاملے میں آج بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ ٹول ہو سکتا ہے جس سے آپ یوز کریں، جیسے کوئی عالم دین ہے، بر وقت اسے کوئی چیز ڈھونڈنے میں ضرورت پیش آ رہی ہے، یا کوئی خاص چیز ڈھونڈ کے پھر اصل کتاب کی طرف جائے، اصل لائبریری کی طرف جائے، اس کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آدمی اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا، اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اللہ کے بندو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا، انسان صرف عقل کا نام نہیں، انسان عقل اور دل دونوں کا مرکب، جسم کے ساتھ عقل اور دل دونوں کا مرکب، روح ہے، انسان کی روح ہے اور انسان کا جسم ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کا دل، ان کا مرکب ہے انسان۔ اور جو شریعت ہے وہ شریعت اس انسان کے لیے اتاری گئی ہے جو روح اور جسم کا مرکب ہو، جو دل اور دماغ کا مرکب ہو، دونوں کا مرکب ہو۔ ایک ایسی مشین جیسے صرف انسانوں جیسا دماغ دینے کی کوشش کی جا رہی، میں کہہ رہا ہوں مان لے دے دیا جائے تب بھی وہ انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتا، علماء کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک چیز بڑی اہم یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے یہ کہا قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ تو کیا تاریخ اسلام میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں، غیر عالم ان کی جگہ لے لے؟ یہ تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں ہوگا اللہ کے بندو، یہ لکھ کر لے لو، یہ اللہ کے نبی کی ضمانت۔ اور جس دور میں یہ ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں اور ان کی جگہ غیر عالم لے لے، وہ فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔
اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی کہا عالم ہی ہوگا اس امت کا رہنما. چاہے جتنے بگڑے علماء، انہی بگڑے ہوئے علماء میں سے پھر اللہ تعالیٰ اچھے علماء ان کے درمیان پیدا کرے گا، لیکن امت کی دینی رہنمائی علماء کے ساتھ رہے گی، غیر عالم نہیں لے سکتا. اب جب غیر عالم انسان غیر عالم ہو کر اس کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی مشینری، کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی، کوئی پروگرام، کوئی بھی چیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ انسان کی جگہ نہیں لے سکتی. وہ ٹول بن سکتی ہے، وہ انسانی زندگی کو آسان کر سکتی ہے، اس میں رفتار لا سکتی ہے، اس میں بہتری لا سکتی ہے، لیکن وہ انسان کی جگہ نہیں لے سکتی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اس کو بھی یاد رکھیے. اور یہ بات بھی میں ذکر کر دوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں جہاں تک آپ کی اپنی زندگی ہے اس کی پرائیویسی کا خیال کیجیے. پرائیویسی کا مطلب یہ کہ آپ کے موبائل میں آپ کی تصویریں، آپ کی گھر والے خواتین کی تصویریں، اچھی ہی تصویریں، کوئی میں کہہ رہا ہوں ننگی وغیرہ نہیں، اچھی تصویریں ہیں، آپ کسی کی مت رکھا کیجیے. تصویر ویسے بھی حرام ہے، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے موبائل کے اندر بند ہے، جتنا موبائل کے اندر بند ہے اتنا ہی زیادہ باہر کی دنیا میں ایکسپوز ہونے کے چانسز اس کے اندر آج کے دور میں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آئی کے دور میں وہ صورتحال ہے. میں نے ایک چیز دیکھی تھی اور اسی کی مثال دے کر میں آپ کے سامنے بات ختم کر لیتا ہوں. یہ آئی کا تعارف پہل جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک باسکٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، ویڈیو وہ دکھا رہا ہے. اب 2 آدمی یہاں کھڑے بات چیت کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر. اب اس کے بعد اس نے کہا یہ آئی کا کمال دکھاؤں تم کو. اس نے اس کی تصویر لی اور اس کے بعد اس میں سیٹنگ میں جا کر اس نے کیا کیا، جو کھیل رہے تھے ویڈیو جو پلے ہوا اسی میں سے ایک پلیئر کو سیلیکٹ کیا اور اس کو اس سے ریپلیس کر دیا. یعنی اس پلیئر کی جگہ یہ آدمی جو کپڑے اس وقت پہنا ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اس ویڈیو میں فیڈ ہو گیا. ایسے فیڈ ہوا، دوبارہ اس نے پلے کیا. آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ آدمی میدان میں نہیں کھیل رہا ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ ایسے یقین کریں گے کہ حقیقت میں وہی آدمی کھیل رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی اپنی ترقی ہے، لیکن اس چیز نے ایک نیا میدان پیدا کیا. وہ کیا ہے معلوم؟ آپ کی کوئی بھی تصویر لے کر کوئی بھی آدمی کسی غلط ویڈیو میں گھسا دے سکتا ہے، کوئی بھی آدمی کسی غلط قسم کی تصویر میں آپ کو چپکا دے سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جہاں آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو سکتا ہے وہیں اب مسلمانوں کی عزت و ناموس کا مسئلہ آئے، محض اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ نظر آ رہا ہے، ارے صاحب دکھ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، مت یقین کرو اللہ کے بندو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ لا علمی میں جہالت میں کسی کو نقصان کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جا کر تمہیں پچھتانا پڑے. ان کی تصدیق مت کرو، ان کی تائید مت کرو. اور ایسے ہی یہ بات بھی سنو، یہ آئی میں یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ابھی میں مجھے آپ بولتے ہوئے سن رہے ہیں، کل اگر آپ کو میرا آڈیو سنایا جائے تو آپ یقین کر لیں گے نا، بولیں کل ہی میں سنا، میں کنفرم کر سکتا ہوں فلاں صاحب ہی ہیں. آپ یقین کیجئے یہ آئی میں یہ سب عام سی بات ہے. آج مثال کے طور پر یہ کوئی ایک بھائی اپنی کوئی بات بول دیں، آپ اس ریکارڈنگ کو یہ آئی میں جا کے سیٹنگ میں بولیں فلاں صاحب کی آواز میں اسے پلے کرو، آپ کو لگے گا وہ نہیں میں بول رہا ہوں. حقیقت میں یہ آئی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں مجھ کو اور آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور سوشل میڈیا میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو فیڈ آتا ہے یا فوٹوز آتے ہیں یا آڈیوز آتے ہیں تو پھر تحقیق کرنا، علماء کا حوالہ. اب بولے میں نے تو شیخ ابن باز کی بات سنی ہے، میں نے تو شیخ ابن عثیمین کی، نہیں، اب وہ دور گیا. آج تحقیق اور زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے، ان کی آتھنٹسٹی چیک کرنا کہ کیا واقعتاً یہ انہی کی آواز ہے، واقعتاً انہی کا ویڈیو، واقعتاً انہی کی تصویر. یہ آئی کے زمانے کے نئے مسائل ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نئی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اور زیادہ آگے لے جانا نہیں چاہتا. بات کیا ہے؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں واپس لوٹ کر ختم اس نقطے پہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، عقل دی اس لیے ہے کہ ان نعمتوں میں خیر و شر کے درمیان تمیز کر سکو. اور اس عقل کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے شریعت دی کہ اس شریعت سے تمہاری عقل کو روشنی ملے گی اور تم اپنی عقل سے اور اپنے دل سے فیصلہ کرو گے کہ کیا بہتر ہے کیا برا ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی وہیں آ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں، سماجی رابطے کے ذرائع جن کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہیں اور ان سے ہم دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں.
شرط یہ ہے کہ ان کے استعمال پہ کچھ کنٹرول رکھا جائے، اس کے استعمال کے سلسلے میں جو نقصانات ہونے اس سے بچ کر ان کا بہتر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، شرکاء کو، ان باتوں کو یاد رکھ کر سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سماج کو، سوسائٹی کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری خواتین کو اس کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔